اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ نوٹوں میں پیسوں میں کھیلو تو پھر آج ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورۃ قدر یعنی سورۃ القدر اس طرح پڑھ لو کہ قسمت کے بند دروازے فوری طور پر کھل جاتے ہیں۔ اور لوگ ہر سال ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس عمل کو کرتے تو ہیں لیکن صحیح نہیں کر پاتے۔ آج وہی ترتیب وہی طریقہ جس کے ذریعے ہم بہت سارے فیوز و برکات حاصل کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس عمل کی انتظار میں تھے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے واٹس ایپ میسیج بھی کیے کہ مجھے کوئی رمضان المبارک کے حوالے سے عمل بتا دیا جائے، تو اس حوالے سے آج سب سے قیمتی اور سب سے اہم ترین عمل بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے اور اس کی رحمتیں موسلا دار بارش کی طرح برستی ہیں، مگر ہم لوگ اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ساری فکر جد و جہد مادیت اور دنیاوی کاروبار کے لیے ہے۔ اس مبارک مہینے کی قدردانی وہی لوگ کرتے ہیں جن کی فکر آخرت کے لیے، جن کا محور مابعد الموت ہو۔ آپ حضرات نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی کہ شہر مہینہ رمضان، یعنی کہ اللہ ہمارے لیے رجب شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ آپ غور فرمائیں کہ رمضان المبارک آنے سے 2 ماہ پہلے ہی رمضان کے انتظار اور اشتیاق ہو رہا ہے اور اس کے حاصل ہونے کی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ وہ کام ہے وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں رمضان کی صحیح قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، آج آپ نے ماہ رمضان کے چاند کی خبر سنی محکمہ موسمیات کے مطابق، کیونکہ بادل بھی ہیں، چاند ظاہر ہو چکا ہے۔ آپ ماہ رمضان المبارک کی پہلی 3 راتوں میں یہ عمل کسی رات بھی کر سکتے ہیں، بس یہ پہلی 3 راتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ کو یہ اس کے فائدے ہوں گے جو میں نے آپ کو عرض کیے ہیں کہ پورا سال پھر آپ پیسوں میں کھیلیں گے، دولت میں کھیلیں گے۔ اگر اس سے تاخیر کر دی تو پھر اس کے بعد یہ فائدہ، یہ برکتیں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی جو آپ کو ہونی چاہیے تھی۔ اب آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، طریقہ کار ذرا سمجھ لیجئے گا۔ یوں ہی آپ کو خبر ملتی ہے یا خود اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، یا خبر سن لیتے ہیں آپ کھلے آسمان کے نیچے، یعنی آپ جہاں پہ آپ کے گھر میں سین ہے وہاں بیٹھ جائیں، چھت ہے چھت کے اوپر بیٹھ جائیں، یا جہاں بھی آپ کو موقع میسر ہوتا ہے آپ وہی بیٹھ جائیں۔ اب اگر کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آپ گھر میں جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، جلدی سے باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پہ وضو کرنا بھی دشوار ہو چکا ہے، تیمم کر لیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تیمم کر لیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کیونکہ انسان بندہ مومن کی زبان پاک ہوتی ہے تو پھر زبانی آپ اس عمل کو کر لیں۔ دیکھیں، میری کوشش یہ ہے کہ میں جلد از جلد اس عمل کو تمام دوست احباب تک پہنچا دوں تاکہ آج ہر پریشان شخص اس عمل کو کر کے اس کی برکتیں حاصل کر سکے، کیونکہ یہ موقع انسان کی زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ آج بڑا سنہرا موقع ہے، یہ موقع سال کے اندر ایک بار ہی ملتا ہے جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے۔ دیکھیں، رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جھلسا دینے والا۔ اس مہینے کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں جب سب سے پہلے یہ مہینہ آیا تو سخت اور جلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے روزے دار بندے کے گناہوں کو جلسا دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ رمضان رحمت کا خاص مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے
انسان دنیا کے دھندوں میں رہتا ہے جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مبارک مہینہ مقرر فرما دیا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے، جیسے میں نے کہا ہے، 21 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھا، اور ہماری آج چاند رات، جو بھی چاند رات ہوگی اس میں ہماری ایک خصوصی دعا ہے۔ جو شخص اس چاند رات کی دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا، تاکہ آگے شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کیجئے گا، تاکہ زیادہ لوگ اس عمل سے مستفیض ہو سکیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جتنی تعداد بتائی ہے اتنی تعداد میں آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، بس ان باتوں کا خیال رکھنے۔ دیکھیں، جو اللہ والوں نے ایک ترتیب مقرر فرمائی ہوتی ہے نا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اعمال کریں، اس میں کمی یا زیادتی اپنی طرف سے نہ کریں۔ ایک تالا ہے نا، اس کی چابی ہے، اگر چابی کا ایک دندہ توڑ دیا جائے تو اس کو پھر تالے میں لگایا جائے تو وہ کبھی بھی تالا نہیں کھولے گی۔ اس لیے اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر آپ ایسا نہ کیجئے گا۔ خدا را اگر تو آپ اس عمل سے یہ ساری برکتیں جو آپ کو بتائیں ہیں یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہ ہو، آپ کی جیب سے پیسہ ختم نہ ہو، تو پھر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ یہ سورۃ القدر، یہ وہ بابرکت صورت ہے جس کے بارے میں نائب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ قدر کی تلاوت کرے گا تو وہ شخص کی طرح ہے جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پوری شب قدر جاگتا رہا۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ القدر کو بلند آواز سے پڑھے وہ شخص کی طرح جس نے خدا کی راہ میں تلوار کھینچی، جہاد کیا۔ جو شخص سورۃ القدر کو ایسا پڑھے وہ شخص کے برابر جو رائے خدا میں اپنے میں تڑپتا رہا، یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہو کر پائے خون میں تڑپتا رہا۔ مگر یہ سارے فضائل ہے، اس لیے جو اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اور جو اس طرح اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کرے گا۔ اسی طرح جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام محمد تقی سے روایت ہے، وہ فرماتی سورت کا کثرت کے سے پڑھنا قرض کی ادائیگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے، قرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور رزق اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق بھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، فرمایا جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اس کی حفاظت کا یہ سبب بنتا ہے۔ نیز دشمن کے سامنے بھی اگر اس کو پڑھا جائے تو دشمن کبھی آپ کے اوپر غالب نہیں آئے گا، ہمیشہ آپ ہی اپنے دشمن کے اوپر غالب رہیں گے اور آپ کو غلبہ ملے گا۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو وہ سورۃ القدر پڑھنے والا شخص ہے۔ اس لیے جو سفر پر جاتے پڑھتا ہے وہ صحیح سلامت واپس لوٹتا ہے، یعنی تقدیر کا لکھا ہوا نقصان بھی مٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام علی رضا اس کے بارے میں فرماتے ہیں، مومن کی قبر پر اگر اس کو پڑھا جائے تو صاحب قبر اور پڑھنے والے دونوں کے گناہوں کو رب معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث پاک مرویات موجود ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اب اس کے بعد جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، درود پاک کے پڑھنے کے بعد یہ سورت، یہ ذہن میں رکھنا، یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے اس کا مقام بہت زیادہ ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ سے پڑھنے سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اس سے پہلے آپ نے اس کے سورت کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔
درود پاک پہلے پڑھا، پھر آخر میں بھی آپ نے اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھنا جتنی میں شروع میں پڑھا تھا، یعنی کہ جو تعداد بتائی ہے اس سے آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ میں ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بس یہ مختصر سی صورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، جس کے اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنی جگہ پر اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، ابھی اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے 33 مرتبہ، آپ نے 33 مرتبہ یہ دعائے استغفار پڑھنی ہے۔ یہ دعا استغفار پڑھ کے پھر آپ نے جب دعا مانگنے سے پہلے، یعنی کہ جب یہ عمل شروع کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس رات کی دعا مانگنی ہے، دعا پڑھنی ہے، یعنی کہ پہلے اس عمل کو کرنے سے پہلے، یعنی کہ آپ نے یہ سورہ مبارکہ اور اس کے اول آخر درود پاک پڑھنے سے پہلے دعائے، یعنی کہ چاند کو دیکھنے کی دعا پڑھنی، وہ میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد اس عمل کو کریں گے۔ تیسرا کام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بھی آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے۔ یہ 3 کام گویا آپ نے اس رات میں کرنے ہیں۔ اگر یہ 3 کام آپ اس رات میں کر لیتے ہیں تو آپ دنیا کے خوش نصیب انسان ہوں گے، سب سے خوش نصیب انسان آپ ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش بخت بنا دیتا ہے، اس کی قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے، اس کی قسمت کو چاند کی طرح روشن کر دیا جاتا ہے، منور کر دیا جاتا ہے۔ اب چاند کو دیکھنے کی دعا کون سی ہے؟ اس کو ذرا سن لیجئے گا، بالکل آسان سی ہے۔ اس سے امن ملتا ہے، اس سے سلامتی ملتی ہے، اس سے انسان ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ اس میں سلامتی کی دعا ہے، اس میں امن کی دعا ہے، اس میں اپنے رب کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے دعا پڑھنی ہے، درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھی، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کو اگر پڑھ نہیں سکتے تو پھر کم از کم میں 3 مرتبہ پڑھنے لگا ہوں، آپ اس کو 3 بار سن لیجئے گا۔ اگر میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی دعا ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے عمل کو شروع کر لینا ہے۔ تو یہ اللہ والوں نے کچھ آسانی بتائی ہے، کچھ لوگ نہیں بھی پڑھ پاتے، اس لیے غلط نہ پڑھیے گا، پھر آپ اس کو صرف سن لیجئے گا۔ میں اب 3 مرتبہ اس کی تلاوت کروں گا، آپ نے 3 بار سن لینا ہے، گویا یہ آپ نے پڑھ لیا۔ آخر میں آپ نے آمین کہہ دینا ہے 3 مرتبہ، تو بس یہ آپ کی دعا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لینا ہے، اور سورۃ القدر کو آپ نے اس کے درمیان میں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار یہ دعا پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے جو میں آپ کو دعائے استغفار بتاؤں گا وہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بس یہ تیسرا کام ہوگا۔ پہلا کام تو آپ نے یہ دعا پڑھی، دوسرا کام آپ نے سورۃ القدر والا عمل کیا جیسے بتایا ہے درود پاک کے ساتھ جتنی بار۔ اس کے بعد تیسرا کام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ استغفار کا ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، لیکن وہ پکی سچی توبہ کرے، اپنے ان گناہوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے۔ وہ طریقہ اور ترتیب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے، سننا ہے۔ اب یہ دعا میں پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین آمین آمین۔ تو یہ آپ نے دعا کو سنا، اب اس کو سن لیا تو اس کے بعد آپ نے یہ سورۃ القدر کا عمل کیا، اس کے بعد آپ نے دعائے استغفار کو پڑھا، تو بس یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اب دعائے استغفار کو سن لیں، وہ کون سی ہے؟ وہ آپ نے ہر حال میں خود پڑھنی ہے، اس کو یاد کر لیں، 2 لفظ ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ دیکھیں حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بہت ساری احادیث کتب میں یہ بات موجود ہے کہ روزے کی ریاضت کا بھی خاص مقصد ہے۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو حیوانات یعنی کہ حیوانیت اور بیہودہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور ایمانی اور روحانی تقاضوں کی تابعداری اور فرما برداری بنانا، یعنی کہ اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا، اللہ تعالیٰ کے حکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوتوں کے تقاضے کو دبانے کی عادت ڈالی جائے۔ چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد میں سے ہے، اس لیے پہلی تمام شریعتوں میں بھی روزے کا حکم رہا ہے، اگرچہ روزوں کی مدت اور بعض دوسری تفصیلی احکام میں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی تھا۔ قرآن کریم میں اس امت کے روزوں کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تو اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو۔ یہ روزے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ عالم بالا کی پاکیزگی مخلوق فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بیوی رکھتے ہیں، جبکہ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک انہی چیزوں 3 چیزیں کھانا پینا اور جماع سے روکنے کا نام ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو روزے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا کہ میرے بندے اگر تم 3 چیزوں سے پرہیز کر کے ہماری پاکیزہ مخلوق کی مشابہت اختیار کرو گے تو ہماری اس پاکیزہ مخلوق کی پاکیزگی صفت بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو قرب دینا چاہ رہا ہے وہ فرشتوں کے قرب کی طرح ان کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے یہ برکتوں والی لمحات، یہ رحمتوں والے لمحات، ان سے مستفیض ہوں، جلد از جلد ان سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں تاکہ آپ کو تقوی نصیب ہو جائے۔ جس کو تقوی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب جس کو نصیب ہو جاتا ہے، وہ دنیا کا بہترین انسان کہلاتا ہے۔ اب آپ نے صرف یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں روزہ ہوتا ہے نا، بندہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اگر اس کو کہا جائے نا کچھ کھا پی لو، اندھیرے میں بھی ہو، تنہا بھی بیٹھا ہو، کہیں بھی اس کے پاس ساری کھانے پینے والی چیزیں بھی موجود ہوں، پھر بھی نہیں کھاتا پیتا، کیا کہتا ہے کہ بھئی میں اگر کھاؤں گا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا یہی تصور ہوتا ہے، اکیلا بھی بیٹھا ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، سب کچھ اس کے سامنے موجود ہے، لیکن اس کی زبان پر یہ الفاظ موجود ہوتے ہیں کہ اگر کھاؤں گا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا۔ اور اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر پورا سال انسان کا یہی تصور ہو، جب وہ گناہ کا قریب جائے، کسی عورت کو دیکھنے لگے، شراب پینے لگے، یا کوئی بھی اس کے ذہن کے اندر گناہ کا خیال آئے، گناہ کرنے کا ارادہ کرے، رشوت لینے لگے، تو بس ایک ہی بات کہے کہ بس میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں کروں گا۔ تو اگر یہی تصور پورے سال کے لیے کر لے تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس ترتیب کے ساتھ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، تاکہ آپ کا یہ یقین کامل ہو جائے۔ جب یقین کامل ہو جائے گا تو انشاءاللہ زندگی پرسکون اور آسان ہو جائے گی اور آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو اب جیسے میں نے کہا ہے، یہ استغفار والی دعا کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی تعداد بتائیے۔ اس میں آپ کو اب یہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے اللہ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود استغفار پڑھتے تھے
اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک اور معصوم ہونے کے باوجود اس کو پڑھتے تو اس کا مقصد یہ مطلب یہ ہے کہ حضور ترقی روحانیت کے لیے یعنی مزید درجات کی بلندی کے لیے اور اسی طرح امت کی تعلیم کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل کرتے تھے، کیونکہ رب کے حضور مناجات اور توبہ کی فضیلت اور اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے نا، پھر وہ رب کی بارگاہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرح دوستو انسان میں شر کی بھی طاقتیں موجود ہیں، اور ایک انسانی نفس ہے، ایک اندرونی دشمن ہے، ایک اس کا بیرونی دشمن ہے، ایک اس کا نفس ہے، ایک شیطان ہے۔ تو ان کے حملے انسان کے اوپر مسلسل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے کہ تم اس کے لیے کیا کرو، کیسے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو گے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو شیطان بہت رونے لگا، شیطان نے کہا اے میرے رب تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا میری عزت جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل ان کی بخشش فرماتا رہوں گا۔ اب دیکھیے اندازہ لگائیے کہ رب کتنا مہربان ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے، اور اس لیے حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی کے لیے اس کے راستے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات دیتا ہے، رہائی نصیب فرماتا ہے، اور آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کا غمان بھی نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کی کبھی رزق، اس کی جیب سے کبھی پیسہ پھر ختم ہی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کہاں سے میرا رب میری مدد فرما رہا ہے۔ تو اس کے ذریعے رب کی مدد ملتی ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رب کی فضل کی بارش برستی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اب وہ الفاظ کون سے ہیں ذرا سن لیجئے گا، جتنی تعداد میں بتایا اتنی بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب وہ الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو یہ الفاظ ہیں بالکل مختصر سے، آخر میں استغفار بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، اور بہت کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب آخر میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔